السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ڈی ایچ اے پشاور کو ڈسکس کریں گے، اس کی کچھ ڈیٹیلز کے اوپر، پرائسز اپ ڈیٹس اور ٹیکسز کی صورتحال اور پرائسز کہاں ڈراپ ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے، اور پلس اس میں انسٹالمنٹ کے لیے کون سی چیزیں اویلیبل ہیں، تو لانگ ٹرم شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے اپنے گیسٹ ہیں ظریف صاحب، ڈی ایچ اے پشاور کو پراپر ڈیل کر رہے ہیں، ان کو آپ سے انٹرو کراتے ہیں۔ ظریف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد ظریف ہے، میں چارٹرڈ انویسٹمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں اور ڈی ایچ اے پشاور کے ہم متحد ہیں۔ جب سے ڈی ایچ اے پشاور شروع ہوا اس وقت سے ہم ماشاءاللہ ڈی ایچ اے میں کام کر رہے ہیں۔ جو ڈی ایچ اے پشاور ہے اس میں ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں؟ سیکٹر اے سے لے کر جے تک سیکٹر ہیں، اے بی سی اس میں ڈیولپ ہے، پوزیشن دی ہوئی ہے، اس میں گھر بن رہے ہیں۔ اور سیکٹر جو پہلے سین سیکشن تھا اس کو سیکٹر پریزم میں بھی ڈیولپمنٹ شروع ہے، بلکہ اس میں کچھ جگہوں پہ گھر بھی بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تقریباً اس میں جو ڈیولپڈ ہیں وہ کون سے ہیں اور نان ڈیولپڈ کون سے ہیں؟ اے بی سی ڈیولپ ہے، پریزم یہ بھی ڈیولپ ہے، اور باقی جو ہیں سیکٹر جی میں 5 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ اور کنال ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے۔ اس کا تقریباً مہینے بعد یا دسمبر تک اس کا میپ بھی آ جائے گا۔ اچھا، ابھی میپ کس کس کا اویلیبل ہے؟ میپ جو اویلیبل ہے اے بی سی اور پریزم کا۔ تو جو باقی سیکٹرز کی فائل ہیں وہ پھر کیسے بک رہی ہیں؟ وہ سیریز کے حساب سے بک رہی ہیں، اس پہ سیکٹر لکھے ہوئے ہیں؟ سیکٹر لکھا ہوتا ہے، پلاٹ نمبر ہوتا ہے، پلاٹ نمبر مطلب وہ بیلٹڈ ہے؟ جی بیلٹڈ ہے، مطلب پورے کا پورا ڈی ایچ اے پشاور بیلٹڈ ہے؟ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے جب میپ آئے گا جی تو اس کے اندر یہ پلاٹ نمبر وغیرہ بھی پہلے انہوں نے چینج کیے تھے یا نہیں کیے؟ نہیں، پلاٹ نمبر جو ایک بندے کو لاٹ ہوئے ہیں وہی رہیں گے۔ اچھا، وہی رہے تھے؟ پچھلی دفعہ جو اے بی سی سیکٹر تھا اس وقت جب میپ آیا تھا بیلٹنگ ہوئی تھی اس وقت بھی سیم ہی رہے تھے یا چینج؟ سیم ہی رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس میں سے جو اے بی سی آپ نے کہا کہ ڈیولپڈ ہے، جی کے اندر 5 اور 8 مرلہ کی پوزیشن ہونے والی ہے، اور کس کس کی پوزیشن ہونے والی ہے؟ اور تو بھی فی الحال جو کام انہوں نے شروع کرنا ہے وہ سیکٹر اے کمرشل کے اوپر کام شروع کرنا ہے، تقریباً مہینہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے شروع کرنا ہے۔ تو وہ ناصر باغ کے اوپر جو مین کمرشل ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے۔ سیکٹر جو بی ہے ناصر باغ کا وہ تو تقریباً ڈی ایچ اے کا آفس بھی بنا ہوا ہے، ادھر کمرشل بھی بن رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے کا ٹرانسفر آفس ادھر ہی ہے؟ جی ادھر ڈی ایچ بی اے سیکٹر کے جی اندر۔ اس میں جو اسکول وغیرہ اور باقی ایمینٹیز وغیرہ ہیں اس کی کیا ڈیولپمنٹ کی؟ اسکول بھی بن رہے ہیں، ادھر سینٹر پارک ہے جس کو پاکستان چوک کہتے ہیں، ہر قسم کی سہولت ادھر میسر ہے۔ جی بھائی، یہ بتائیں نا کہ اس کے اندر جو ہے ہاسپٹل وغیرہ بنائے ہیں انہوں نے؟ ہاسپٹل ابھی بنا نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر کام شروع ہو۔ مطلب اس کے علاوہ وہاں پر کیا کیا ایمینٹیز موجود؟ فی الحال ابھی اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ پوزیشن اے بی سی سیکٹر میں ہو چکی ہے، تو اس میں گھر وغیرہ بن رہے ہیں؟ جی گھر بن رہے ہیں، تقریباً انڈر کنسٹرکشن جو گھر ہے وہ 450 ہیں، تقریباً 150 کے قریب اے بی سی میں فیملی رہ رہی ہے۔ اچھا، وہاں پہ رہائشی ابھی شفٹ ہو چکے ہیں؟ جی 2016 سے ابھی تک مطلب 150 گھروں تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ جی اس میں ٹوٹل پلاٹس کتنے ہیں؟ پلاٹ تو ادھر اگر دیکھا جائے تو سیکٹر خالی اے میں دیکھے تو تقریباً 2100-2200 ایک سیکٹر میں میں، باقی آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے ہونے چاہیے۔ ٹوٹل سیکٹر کتنے بتایا تھے آپ نے؟ یہ اے سے لے کر جے تک ہے سر۔ اے سے جے تک کتنے بنے؟ 9 سیکٹر۔ جی مطلب یہ کہ 10,000 15 سے 18,000 کے درمیان پلاٹ ہوں گے۔ سیکٹر ایف اور سیکٹر جی جو ہے یہ 5 مرلہ ہے، 8 مرلہ ہے اور 10 مرلہ ہے، اور اس میں کنال نہیں ہے؟ کنال بولی وارڈ کے اوپر کنال ہے، بیک پہ اس پہ 10 مرلہ ہے اور 8 مرلہ بھی ہیں، اور غریبوں کو صحیح والا ڈپریشن دیں گے 5 مرلہ والے لوگوں کو، کیوں کنال اور 10 مرلہ کا جو علیحدہ سیکٹر ہے ان کا وہ سیکٹر ایچ ہے، انہوں نے سیگریگیٹ کر دیا ہے، مطلب مکسنگ نہیں کی ہوئی۔ سیکٹر جے جو ہے اس کا ابھی تک کوئی پلاٹ نہیں آیا۔ جے والے کیوں نہیں آئے؟ جے والے اس لیے نہیں آئے کہ عام لوگ لوکیشن لے رہے ہیں، اس کا ریٹ جو ہے وہ 80 سے 85 ہے، تو 90 تک بھی وہ مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے ڈی ایچ اے نے روکا ہوا ہے۔ وہ نارمل پلاٹ میں اور ایلوکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں کیا فرق ہے؟ ایفیڈیوٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ٹرانسفر فیس وغیرہ نہیں ہوتی، وہ اپنے نام پہ بنا لوکیشن کروا لیتا ہے، لوکیشن بن جاتی ہے ایفیڈیوٹ۔ اوپن فائل ہے، اوپن فائل ہوتی ہے وہ ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے، پھر بعد میں جب نام پہ ہوتا ہے لوکیشن بن جاتی ہے، وہی لوکیشن ابھی پھر سیل پرچیز ہوتی ہے۔ پلاٹ تو اس کا نمبر لگا ہوا ہے، لوکیشن ہوتی ہے، ابھی تک اس کا کوئی میپ وغیرہ ہے ہی نہیں ہے۔ جو پلاٹ ہے وہ ان کا آلریڈی پلاٹ نمبر لگا ہوا ہے، وہ پلاٹ ہے، اس کی ابھی بیلٹنگ ہونی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ پھر وہ کنال کی بیلٹنگ ہے، باقی کوئی 5 مرلہ وغیرہ پھر وہ الاٹمنٹ میں کنورٹ ہوگا۔ جی الاٹمنٹ ہے، اس میں کچھ 10 مرلہ بھی ہیں، وہ جو لوگوں کی تھی وہ انہوں نے قسطیں وغیرہ نہیں ادا کی، وہ
10 मरले की कुछ ज़्यादातर जो है ना वो बेल्ट हो चुकी है। ठीक हो गया, लेकिन इस वक्त 10 मरले के उसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं लोकेशन। 10 मरले का वो नॉन बेल्टिंग जो होती है ना वो लोकेशन। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा इनकी प्राइसेस में क्या फ़र्क है एलोकेशन में और नॉर्मल प्लॉट में, कनाल वाले में? आई का जो रेट है वो 95 से ए तक है, और ई का जो रेट है सेक्टर ई का वो 110 से 115 है, और लोकेशन का जो रेट है ये 80 से 90 तक रेट है। तो 10 मरला एलोकेशन का क्या रेट? अभी जो सेक्टर एच की जो प्लाट नंबर जिसको लगा हुआ है इसके 20 से 40 लाख इसका प्रॉफिट चल रहा है, और जो नॉन बेल्टन लोकेशन है इसका 20 से 30 लाख प्रॉफिट है। इसकी बुकिंग कितने की थी? इसकी 2.5 लाख की बुकिंग थी। ठीक हो गया। इसकी अभी कोई भी अभी डील करनी हो तो अभी समझ लो कि 30 लाख इसका एक प्रॉफिट है, प्लस ना अभी 2.5 लाख प्लस डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 13,25,000, मतलब 50-60 लाख रुपए बनती है इसकी कीमत बनती है। और जो ये जो आपने एच का बता रहे हैं ये पोजेशन वाला है? नहीं इसकी पोजीशन नहीं है। पोजेशन वाले का क्या रेट है? पोजीशन वाले का जो रेट है वो सेक्टर जी में है। जी का जो रेट है तकरीबन 85 तक रेट है। जो ए बी सी सेक्टर बने हुए सेक्टर हैं इनमें क्या रेट इसमें है? सिर्फ और सिर्फ कनाल के हैं, इसका जो रेट है 175 से लेकर 250 तक रेट है अभी जो फिलहाल है। वो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि लोकेशन का कितना रेट बताया कनाल का? कनाल का 80 से 90 तक। तो और ये यहाँ पे जा रहा है 2.5 करोड़ तक। जी जी तो काफ़ी डिफरेंस है ये। बनती है अगर बंदा लोकेशन वगैरह ले तो। अगर इससे भी कम मिल जाए तो फिर ज़्यादा अच्छी बनेगी। वो तो किस्मत की बात है, मार्केट है ना। हाँ इसी तरह। जरीफ भाई जो इसमें आपने 5 मरला छोटे प्लॉट्स बताए हैं, 5 मरला और 8 मरला, इनका क्या रेट्स हैं? सेक्टर एफ में जो रेट है वो तकरीबन 40 से 50 तक रेट है, और सेक्टर जी में जो रेट है वो तकरीबन 60 से 70 तक रेट है। ये 5 मरले का रेट है। अगर बेचने वाला जाएगा तो उसको कहाँ तक ऑफर आती है? बेचने वाला जाए तो उसको तकरीबन अभी ये क्योंकि इसमें अभी तक मैप नहीं है, इसके जो भी प्लाट सेल होगा वो सीरीज के हिसाब से सेल होगा। सीरीज समझ लें कि अभी 200 सीरीज है उसको अच्छा रेट लगेगा, एक 3300 सीरीज का प्लाट आ गया उससे सबसे कम रेट लगेगा। अभी 200 सीरीज है उसका शायद 50 का रेट लग जाए, अभी 3300 सीरीज है उसको शायद 40 तक रेट हो। सेलिंग टाइम कितना लग रहा है चीज़ों को अगर बेचना चाहे कोई? तो बेचना चाहे तो बस यही 4 हफ्ते का जो बयाना करते हैं उसके नहीं। मसाल है एक क्लाइंट है मेरे पास DH पेशावर की कोई प्लॉट पड़ा हुआ है 5 मरले का या कनाल का पड़ा हुआ है, मैं आपको देता हूँ कि यार इसको सेल कर दें, तो इसको कितने टाइम में आप मतलब मार्केट सेल कर? बहुत ज़्यादा टाइम हो तो 4 हफ्ते के अंदर सेल हो जाता है। मतलब इसको मार्केट में इतनी जान है? जी जी जी। इसके लास्ट प्राइसेस कहाँ से ड्रॉप हुई हैं? अभी जो सेक्टर एफ का जो रेट था ये तकरीबन 80 से बैक हुआ है। और कहाँ तक आया? 80 से अभी 40 तक है, आधा गिरा है। और जो डेवलप्ड थे उनका कितना था ABC का? ABC का तो 5 मरला है ही नहीं, उसका जो कनाल का था, कनाल का तकरीबन उसका 2 से शुरू होता था 3 तक था। अच्छा, अब वो आ गया 2.5 से 1.75 तक। जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब इसमें कम मतलब वो गिरी है प्राइस। DH पेशावर के अंदर आपने एक चीज़ मेंशन नहीं की है जरीफ भाई कि इसमें 2 कनाल के प्लॉट्स भी थे। 2 कनाल के भी प्लाट हैं। वो किस सेक्टर में थे? वो सेक्टर A और B में है और प्रिज्म में है। ठीक हो गया, ठीक है। जो सेक्टर A का जो रेट है इस वक्त 430 से 450 तक है, और प्रिज्म में 220 से 230 तक रेट है। और प्रिज्म भी पोजीशन में है ना? जी जी उसकी भी पोजीशन है। सर जरीफ भाई ये बताइएगा कि जो आपने सेक्टर बताए हैं नॉर्मली ABCDEFGH चलते हैं, ये प्रिज्म बीच में क्या है? ये प्रिज्म पहले तो ये सी एक्सटेंशन था। अच्छा, ठीक है, इसको फिर उन्होंने प्रिज्म में किया क्योंकि सी एक्सटेंशन में सिर्फ कनाल था। प्रिज्म में उन्होंने लॉन्च किया जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल, ये सारे इन्होंने इसमें बीच में रखे हैं। मतलब मिक्सिंग कर दिया। और पहले जो था कह रहे थे कि सबसे अच्छा जो सेक्टर है वो सी एक्सटेंशन है, और इसी में फिर उन्होंने प्रिज्म को बीच में सारे सेक्टर इसमें इन्वॉल्व किए और ये इसको प्रिज्म बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा जरीफ भाई जो कमर्शियल हैं हम उसकी तरफ आ जाते हैं, कमर्शियल किस किस कैटेगरी की अवेलेबल है? कमर्शियल जो है 4 मरला और 8 मरला है। ठीक होगा। 4 मरला का क्या रेट्स है? 4 मरला का जो अभी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है वो तकरीबन 30 से 40 लाख प्रॉफिट चल रहा है। जो फुल पेमेंट है जिस तरह हमारे आर्मी के ऑफिसरों को ऑफिसर वगैरह को अलाट हुआ है वो तकरीबन 280 से 290 तक हैं फुल पेमेंट। इसमें इंस्टॉलमेंट कितने साल की है? इंस्टॉलमेंट इसकी 3 साल की है। अभी साल हो चुका है इसमें? जी जी जी। ठीक हो गया। और जो 8 मरला है उनकी क्या प्राइसेस है? फुल प्राइस है ना वो 475
کے اوپر ابھی اون شون آیا اس پہ ابھی آیا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں آیا؟ آن تو سر فی الحال اس کا کوئی ابھی تھوڑا مارکیٹ تھوڑی سلو ہے اس کی، ابھی کوئی اون سیل کا پتہ نہیں۔ پرچیز ہو ہی نہیں رہی، 8 مرلہ کی ہو ہی نہیں رہی، اچھا۔ لیکن اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے 45 لاکھ ہے جو انسٹالمنٹ پہ ہے، اور 4 مرلہ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ 25 لاکھ ہے۔ ریٹ کس کا گرا زیادہ؟ ریٹ ابھی کے نا دیکھا جائے تو یہ جو کمرشل ہے 4 مرلہ کمرشل یہ تقریباً 2 کے قریب تھا، یہ پیچھے آ گیا، ابھی دیکھ لیں 40-45 تک ہے، 8 مرلہ کا بھی اسی طرح تھا۔ تمام میں کمرشل تو ہیں، سینٹر کمرشل تو ہر سیکٹر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی تک میپ کوئی نہیں آیا کمرشل کا، کسی کا بھی میپ نہیں مطلب شروع کے سیکٹرز کا بھی نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ ابھی صرف جو میپ دیا ہے یہ سیکٹر بی کا دیا ہوا ہے، اس میں ڈی ایچ اے کا خود ہیڈ آفس بنا ہوا ہے سیکٹر بی میں، اور ابھی کام جو شروع ہونا ہے وہ سیکٹر اے کا جو ناصر باغ کے اوپر کمرشل ہے اس کا بھی کام شروع کرنا ہے، اور میپ بھی انہوں نے دینا، اس کے بعد میپ دیں گے۔ جی تو مطلب ابھی یہ ہے کہ جتنے بھی کمرشلز پائے جاتے ہیں جنرل کیٹیگری اوور آل سارے، مطلب ان کا کوئی سیکٹر ابھی اس وقت کچھ اس کی ابھی بیلٹنگ ہے، ابھی نمبر بھی نہیں لگا ہے، اس کے نمبر بھی نہیں ہے، سیریز بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تبھی ریٹ زیادہ گرا ہے۔ جی جی، اگر بنے ہوئے ہوتے تو پھر شاید اتنا نہ آتا۔ ریٹ تو ابھی مارکیٹ کے حساب سے سارا کچھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو مارکیٹ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مارکیٹ ابھی تقریباً پشاور ابھی بھی باقی جو ڈی ایچ اے ہیں نا جتنے بھی ہے پاکستان کے، اس سے پشاور ابھی بھی اچھا جا رہا ہے، اور سیل پرچیز بھی اچھی ہے ادھر۔ ٹھیک ہو گیا، تو ابھی یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ چل رہی ہے؟ شارٹ ٹرم چل رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور لانگ ٹرم اس کے اندر کیا ہے انویسٹمنٹ کے پاس؟ لانگ ٹرم اگر لینی ہے تو یہ لوکیشن وغیرہ لیں اس میں، یا کسی دوسرے سیکٹر ای میں آ جائیں، آئی میں آ جائے۔ کس پالیسی کے تحت؟ بس لانگ ٹرم میں کرنی ہے، لوکیشن لیں، اس کی بیلٹنگ ہوگی، وہ پلاٹ ابھی بن کتنے جائے۔ کی الوکیشن آپ نے بتائی تھی؟ ابھی 80 سے 90 تک۔ کنال کی؟ جی جی، جب پشاور میں کوئی بھی جو ڈیل ہوتی ہے یہ کاسٹ آف لینڈ پہ ہوتی ہے، یہ جو بھی ریٹ بتا رہا ہوں یہ صرف کاسٹ آف لینڈ کے ہیں۔ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں کنال کے یہ 22,80,000 ہیں، یہ اس کے لد ہیں۔ اچھا، ڈیولپمنٹ چارجز ابھی پڑھنے ہیں ان کے اوپر؟ پڑھنے ہیں، نہیں سب کی شروع ہیں، اچھا سب کے جا رہے ہیں، لیکن جو بھی ڈیل ہوتی ہے یہ کاسٹ آف لینڈ پہ ہوتی ہے، اور جو اس کے ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں وہ اس کے لد سے اگر فل پیمنٹ ہے تو فل مل جاتے ہیں۔ آرمی کے تقریباً کوئی کم ہیں، وہ جتنے ان کے پے کیے ہوتے ہیں وہ ان کو۔ اور پرائسز میں آرمی اور سول میں کوئی فرق ہے؟ آرمی پرائز میں فرق ہے نا، جو آرمی کی ابھی ایک پلاٹ لیتے ہیں ہم 2 کا لے لیتے ہیں، اس میں 22 لاکھ پورا پے ہوا ہے، وہ 22 لاکھ وہ بھی پے کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ 20 کا پلاٹ ہو گیا تو 21 کا ہو گیا۔ اگر ایک آرمی کا لیتے ہیں اس کے 10 لاکھ پیڈ ہے تو وہ 2-10 ہوگا پہ۔ تو آرمی کی اور سول پلاٹ کا جو ہے نا اس میں تقریباً 5 لاکھ کا فرق ہوتا ہے پرائز میں؟ پرائز میں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ ہے کہ بینیفٹ 5-10 لاکھ کا ایکسٹرا آ بھی جاتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں اگر کوئی ٹریڈ کرنا چاہے تو اس کا کیا؟ جس طرح ہمارا اپنا کلائنٹ ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ میں اس طرح انویسٹ کرنا چاہتا ہوں شارٹ ٹرم کے لیے؟ شارٹ ٹرم کے لیے وہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے، تو کس طرح کی چیز ہے؟ یعنی کہ کوئی بندہ ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہے جس نے کم میں ابھی چیز لی کتنے ڈفرینس کے اوپر آپ شارٹ ٹرم کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل اے بی کی ہم بات کر لیتے ہیں، اے بی میں مثال ہے 81 کا پلاٹ ہے، 81 کا، تو شارٹ ٹرم میں اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو کتنے پہ بائی کرنا؟ آپ کو میں یہ نہیں بتاتا ہوں کون سا سیکٹر بہتر ہے۔ ابھی جس طرح ایک پلاٹ کی قیمت ہے کم سے کم 2 ہے یا 81 ہے، وہ پلاٹ ہمیں 60 میں مل جائے تو وہ بنتی ہے انویسٹمنٹ، آپ 2-3 ماہ رکھ کر اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کوئی اس طرح کے آپشن آپ کے پاس پڑے ہیں؟ اس طرح کوئی آپشن پڑا ہوا تو نہیں، یہ آ جاتے ہیں، تو جو بھی آپ کا کوئی انویسٹر ہے تو بتائے گا، تو جب آئے گی ہمارا انویسٹر آپ سے رابطہ کرے، جی جی، اور اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ انشاءاللہ رابطہ کریں گے تو وہ آپ سیل بھی کر کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا کتنا سرکل پیریڈ ہوگا؟ مثال کے طور پہ میں آج لیتا ہوں، آپ مجھے کوئی 80 کا پلاٹ 60 میں لے دیتے ہیں، تو کتنے ٹائم تک وہ بک جاتا ہے؟ تقریباً 2 سے 3 ماہ میں بک جاتا ہے، بک جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ہم ظریف بھائی کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنی آراء سے مستفید کیا، تو ظریف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ظریف بھائی کوئی آپ ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ کام یہ ہے کہ مارکیٹ ابھی ڈاؤن ہے لیکن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اس میں پروفٹ کم ہے لیکن کام ابھی بھی چل رہا ہے، تو لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور سیل پرچیز کرنی چاہیے، بس میں یہی کہنا۔ چلیں، تھینک یو ظریف بھائی۔
بہت شکریہ ناظرین، ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے شکریہ. مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوئی بھی آپ کے کوشچنز ہو وہ ہم سے آپ کر سکتے ہیں. باقی ہم ظریف صاحب کا بھی نمبر اس کے اندر دے دیں گے. آپ مزید کوئی کوشچنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.